الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ عز وجل فی کتابہ الکریم لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. صدق اللہ العلی العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. عزیز دوستو، اس مقام کے حوالے سے جو آج ہمارا درس قرآن ہے، اس کا موضوع ہے مبنی بر عمل مبنی بر تقوی عمل کا ظاہری پہلو. یہ آیت نمبر 177 ہے جس کی میں نے ابھی وہ تلاوت کی ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177. ایک درس پہلے ہمارا وہ ہو چکا ہے، دوسرا یہ ہے، اور انشاءاللہ ایک اور ہوگا تو یہ آیت وہ انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی. بڑی آیت ہے اور موضوع بھی اہم ہے، تو اس وجہ سے پھر ذرا اس کو ہم زیادہ وہ حصوں کے اندر تقسیم کر رہے ہیں. پچھلا جو ہمارا درس ہوا تھا اس کے اندر میں نے عرض کیا تھا کہ اس وہ سورہ مبارکہ میں ایک متقی انسان ہے یا ایک مبنی بر تقوی عمل ہے، اس کے لوازم اور اس کی شرائط وہ اس آیہ مبارکہ کے اندر وہ بیان کی گئی ہیں. تو اس کے وہ لوازم میں 5 ایمانیات ہیں. اللہ پر ایمان، آخرت کے اوپر ایمان، فرشتوں پر ایمان، وحی پر یا کتاب پر ایمان، اور رسول یا نبی کے اوپر وہ ایمان. پچھلی مرتبہ وہ ہم نے اللہ اور آخرت کے اوپر ایمان کے حوالے سے وہ یہاں گفتگو ہوئی تھی، جو ہم نے سمجھی تھی. آج وہ ہم انشاءاللہ ایمان بالرسالت اس کا ایک متقی انسان کے عمل سے یا مبنی بر تقوی عمل سے وہ کیا تعلق ہے، اس کو وہ سمجھیں گے.
ایک جو ہے وہ مختصر سا خلاصہ جو ہے وہ جو پچھلی مرتبہ 2 شرائط ہم نے پڑھی، یعنی عمل کا، اچھے عمل کا یا مبنی بر تقوی عمل کا، ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ سے جو ہے وہ تعلق. تو اس حوالے سے جو ہے وہ یہ بات ہم نے سمجھی تھی کہ ایمان باللہ جو ہے وہ اثر کے، وہ عمل کے اوپر جو ہے اس طرح اثر انداز ہوتا ہے کہ اس عمل کے اندر جو ہے وہ ایک جو ہے وہ صفت پیدا کرتا ہے، تقوی کی صفت اس کے اندر جو ہے وہ پیدا کرتا ہے. اگرچہ اس میں اور چیزیں بھی ہیں، ایمان بالآخرہ بھی ہے، ایمان بالرسالت بھی ہے، لیکن بہرحال جو ہے وہ یہ دونوں چیزیں جو ہے وہ چونکہ ڈسکس ہو رہی ہیں، لہذا جو ہے وہ ان کی بات ہو رہی ہے. یعنی اللہ پر ایمان جو ہے یہ انسان کے عمل کے اوپر جو ہے وہ کس طرح سے اثر انداز ہوتا ہے. اگر واقعی اللہ تعالیٰ کے اوپر انسان جو ہے وہ ایمان لا چکا ہے تو اب وہ جو عمل بھی کرے گا اس میں جو چیز سب سے زیادہ جو ہے وہ اہمیت کی حامل ہے، جو ظاہر نہیں ہوتی، اور وہ ہے کہ اس کا یہ عمل اللہ کی رضا کے لیے ہوگا. شاید آپ کو یاد ہو کہ میں نے بتایا تھا کہ ایک جسم ہے اور ایک روح ہے. روح نظر نہیں آتی، جسم نظر آتا ہے. اسی طریقے سے مبنی بر تقوی عمل جو ہے اس کے بھی یہ دونوں پہلو ہیں. ایک پہلو یہ ہے جو نظر نہیں آتا، ہم نہیں دیکھ سکتے کہ یہ شخص جو ہے وہ عمل کس جو ہے وہ نیت سے کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا. اور یہ صرف اللہ اور وہ شخص جو ہے وہی جانتا ہے کہ وہ یہ عمل کیوں کر رہا ہے. لہٰذا میں نے عرض کیا تھا کہ یہ وہ چیز ہے کہ جو مخفی ہے، ظاہر نہیں ہے، اسی لیے اس کو جو ہے وہ عمل کا باطنی پہلو کہہ رہے ہیں. یعنی جو ظاہر کے مقابلے میں باطن ہے نا، ظاہر اور باطن چھپا ہوا، تو یہ چیز جو ہے وہ ظاہر نہیں ہوتی کہ کوئی آدمی جو ہے وہ عمل کس لیے کر رہا ہے. اللہ کے علاوہ یا اللہ جانتا ہے یا پھر کرنے والا جو ہے اس کو پتا ہوگا وہ کیوں کر رہا ہے. لہٰذا عام لوگ جو ہیں ان کے لیے جو ہے وہ ان کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے آدمی کو زیر بحث لائیں، کسی فرد کو زیر بحث لائیں. ویسے مجموعی طور پر بات کر سکتے ہیں، جیسے ہم منافق کی بات کریں کہ منافق کے اندر یہ خرابیاں ہوتی ہیں، لیکن کسی خاص آدمی کو آپ کہیں کہ تیرے اندر یہ خرابیاں تو یہ منافق بن گیا ہے، یہ بات غلط ہے. اسی طرح کسی فرد کو ہم یہ کہیں کہ تیرا عمل جو ہے وہ اللہ کے لیے نہیں ہے تو یہ بات غلط ہوگی. ویسے جو ہے وہ گفتگو ہو سکتی ہے کہ اس طرح کا عمل اللہ کے لیے نہیں ہوتا، یعنی آپ اس پر بات کر سکتے ہیں، لیکن کسی خاص آدمی کو جو ہے وہ پیش نظر رکھے بغیر یا اس کو جو ہے وہ نشانہ بنائے بغیر. اسی طریقے سے جو عمل بھی کیا جا رہا ہے اس کا اجر اللہ سے مطلوب ہے. آخرت کے اوپر ایمان کا یہ اثر جو ہے وہ انسان کے عمل کے اوپر جو ہے وہ پڑتا ہے. تو پہلا جو پہلو ہے کسی بھی جو ہے وہ ایسے عمل کا جسے ہم کہیں کہ یہ مبنی بر تقوی ہے یا یہ ایک متقی انسان کا عمل ہے، تو اس کی پہلی صفت یہ ہے کہ اس کا یہ عمل جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے اور آخرت کے
اجر کے لیے ہوتا ہے۔ اور باقی تفصیل کے ساتھ پچھلی دفعہ گفتگو ہو گئی تھی کہ جب اللہ کے لیے کیا ہے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، تو پھر آدمی کسی کا گلہ نہیں کرتا، کسی کا شکوہ نہیں کرتا، پھر یہ نہیں کہتا کہ میں نے اب اپنی عزیزوں میں ہر کسی کی مشکل میں مدد کی ہے لیکن میری کوئی مدد نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے کہ آپ نے اللہ کے لیے کی تھی یا اس لیے کی تھی کہ میں ان کی مدد کرتا ہوں، اگر میرے اوپر مشکل آ گئی تو یہ میری مدد کر دیں گے، یہ تو پھر سودا ہے۔ پھر آدمی کسی کے جنازے میں جاتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ بات ہو کہ جی چلیں ہمارا بھی کوئی جنازہ اٹھانے والا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات درست نہیں ہے، نیکی کر دریا میں ڈال۔ اب آ جائیں جی، تفصیل کے ساتھ بات پہلے ہو گئی تھی، اب آ جائیں یہ ایسے عمل کا جو ظاہری پہلو ہے، اس کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے یا اس کا تعلق ہے ایمان بالرسالت سے۔ یہ ایمان بالرسالت جو ہے، یہ اس کے بارے میں سمجھ لیں کہ تین جو ہے وہ چیزیں اس میں آتی ہیں۔ ایک ہے فرشتہ، دوسری ہے وحی یا کتاب، اور تیسرا ہے وہ نبی یا رسول جس کے پاس فرشتہ جو ہے وہ وحی لے کر آیا۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ فرشتے پر بھی ایمان لانا، جسے ہم کہتے ہیں نا کہ تفصیلی ایمان، تو اس کے اندر فرشتے کے اوپر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر فرشتے کا انکار کر دے آدمی تو اس کا ایمان جو ہے، بے شک وہ اللہ کے اوپر ایمان رکھتا ہے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان رکھتا ہے، پھر بھی وہ ایمان سے خارج ہے۔ تو یہ فرشتے کے اوپر ایمان، پھر کتاب کے اوپر ایمان، اور پھر جس کو کتاب دی گئی اس کے اوپر ایمان۔ تو یہ کبھی کبھار ذہن کے اندر آ سکتی ہے بات کہ میرا فرشتے سے کیا لینا دینا ہے، نہ میں اس کو دیکھ سکتا ہوں، نہ میری اس کے ساتھ جب وہ ملاقات ہوتی ہے، اور اس کے اوپر ایمان لانا بڑا ضروری ہے۔ تو کیوں ضروری ہے؟ اصل میں یہ سمجھ لیں کہ محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر یہ پیغام کس نے دیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ یہ فرشتے نے دیا ہے، اور یہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ کلام پہنچا کر، اللہ کا کلام کس نے پہنچایا؟ فرشتے نے پہنچایا، اور فرشتے نے کہا یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی طرف سے وحی ہے، میں لے کر آ رہا ہوں آپ کی طرف اللہ کے حکم سے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا کہ میرے پاس فرشتہ پیغام لے کر آیا ہے۔ تو اگر کوئی آدمی جو ہے وہ فرشتے کا انکار کر دیتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ پھر رسول اور کتاب جو ہے، یا نبی اور کتاب جو ہے، وہ خود بخود غیر معتبر ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ فرشتہ، کوئی آدمی کہتا ہے جی فرشتہ ہوتا ہی نہیں ہے، میں مانتا ہی نہیں فرشتے کو، کہ فرشتہ بھی کوئی مخلوق ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے تو نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ رابطے کا یا جو ذریعہ بتایا وہ تو فرشتہ بتایا، فرشتہ ہوتا ہی نہیں اس کے خیال کے مطابق، تو پھر یہ قرآن بھی جو ہے وہ غیر معتبر ہو گیا۔ اور اسی طریقے سے رسول بھی معاذ اللہ غیر معتبر ہو گیا۔ کیوں؟ دیکھیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے کے پیغام
کی بنیاد کے اوپر ہی جو ہے وہ رسول ہے نا. پیغام تو فرشتہ ہی لایا نا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, تو وہ پیغام پر ہے ہی نہیں درمیان میں. پیغام کہاں سے آ گیا؟ یا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ نے براہ راست بتایا, ٹھیک ہے نا, پھر اور بات تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے فرشتے نے بتایا ہے, اور اللہ تعالیٰ بھی یہی قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتے کے ذریعے سے بات کرتا ہے. تو لہذا ایمان بالرسالت, دیکھیں رسول کسے کہتے ہیں؟ رسول ہے پیغام پہنچانے والا. جبرائیل امین بھی رسول ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رسول ہے, کیونکہ جبرائیل امین بھی پہنچانے والے ہیں, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہنچانے والے ہیں. جبرائیل امین پہنچانے والے ہیں پیغام کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچانے والے ہیں آگے عوام کو یا لوگوں کو, جن کو ہم صحابہ کرام کہتے ہیں, ان کو انہوں نے پہنچایا نا. تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ رسول ہیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا سورہ حج میں, اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا و من الناس, اللہ چن لیتا ہے. اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا, اللہ فرشتوں میں سے بھی رسولوں کو منتخب کرتا ہے, و من الناس, اور لوگوں میں سے بھی. یعنی فرشتوں میں اس نے رسول بنایا کس کو؟ پیغام پہنچانے والا بنایا کس کو؟ جبرائیل امین کو. اور انسانوں میں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ, اور بھی, لیکن آخر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا. اچھا, دو تو ہے رسول, اور تیسرا کیا ہے؟ تیسرا ہے رسالہ. یہ رسالہ ہے, اور وہ ہماری زبان میں رسالہ تو ایسے کہہ دیتے ہیں, وہ چھوٹی سی کوئی کتاب ہوتی, کہتے ہیں جی اے رسالہ وا, ٹھیک ہے نا. عربی کا لفظ رسالہ جو ہے نا وہ پیغام ہے, پیغام کو رسالہ کہتے ہیں. یہی رسالہ, یہی پیغام ہے, ٹھیک ہے نا. تو دو پیغام پر ایک پیغام, اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں ایمان بالرسالت, ٹھیک ہے نا. ان تینوں پر ایمان کو کہتے ہیں ایمان بالرسالت, اور ان میں سے کسی ایک کو اگر آپ نکالیں گے تو دوسرے دو جو ہے وہ خود بخود ہی غیر معتبر ہو جاتے ہیں. بلکہ فرشتہ نکال دو گے تو اللہ کا بھی پھر کیا پتا کہ ہے کہ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. ہمیں کہاں سے پتا چلا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یا اللہ کی کتاب کے ذریعے پتا چلا. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں سے پتا چلا اور یہ کتاب کہاں سے آئی؟ وہ فرشتہ نکل گیا تو خود بخود ہی یہ بات جو ہے وہ مشکوک ہو گئی, غیر معتبر ہو گئی. تو پھر اللہ کا بھی پتہ نہیں ہے کہ ہے نہیں ہے. تو یہ سارا سسٹم جو ہے نا وہ گڑبڑ ہو جاتا ہے. بہرحال یہ سمجھ لیں ایمان بالرسالت. اچھا جی, اب ایمان بالرسالت کی اہمیت سمجھ. یہ جو ایمان باللہ ہے اور ایمان بالآخرہ ہے, یہ عمل کے جو ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ اس کا باطنی پہلو ہے. تو یہ ایمان بالرسالت کیا ہے؟ یہ اس کا ظاہری پہلو ہے. یعنی جیسے ہم نے جو ہے نا وہ وہاں عرض کیا تھا میں نے کہ ہم جو ہے وہ ڈسکس ہی نہیں کر سکتے کہ یہ شخص جو ہے وہ عمل کر رہا ہے, یعنی کسی خاص بندے کو ڈسکس نہیں کر سکتے. ویسے ڈسکس کر سکتے ہیں کہ یہ آدمی جو ہے اس کا عمل جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے یا نہیں ہے. تو چلو خیر, اس میں کوئی نقصان نہیں ہے, وہ آپ نے خوش فہمی کا مظاہرہ کر دیا نا. کہتے ہیں کہ وہ کیا اسے کہتے ہیں کہ اچھی توقع رکھنی چاہیے جو ہے نا وہ. تو لیکن یہ کہنا کہ میں نہیں مانتا کہ یہ جو عمل اس کا جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے اور آخرت کے لیے نہیں, یہ کسی اور مقصد کے لیے, تو یہ غلط بات ہے. لیکن دوسری طرف کیا ہے, اب آپ ڈسکس کریں گے کہ یہ عمل جو ہے یہ
یہ ایمان بالرسالت جو ہے اس کی نفی کر رہا ہے۔ ایمان بالرسالت کا مطلب کیا ہے؟ کہ یہ اللہ کی کتاب کے مطابق نہیں ہے، یہ رسول کے مطابق نہیں ہے، یعنی اس کو ہم ڈسکس نہیں کریں گے اور اس کو ڈسکس کریں گے کہ کسی آدمی کا عمل جو ہے وہ اس کا جو ظاہری پہلو ہے وہ ڈسکس ہوگا کہ یہ اللہ کی کتاب کے مطابق نہیں ہے، اس وجہ سے میں اس کو تسلیم نہیں کرتا، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے اس کے مطابق نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ رسول کی کیا ضرورت ہے؟ رسول کی جو ہے ضرورت یہی ہے کہ وہ ظاہراً جو ہے وہ عمل کو انجام دے اور لوگوں کے لیے ایک نمونہ یا ایک ماڈل جو ہے وہ قائم کر دے۔ دیکھیں یہ ماڈل کی ضرورت کیوں تھی، نمونے کی ضرورت کیوں تھی؟ دیکھیں بعض اوقات دماغ میں یا ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک رسول بنایا اور اس کو اپنا پیغام جو ہے وہ فرشتے کے ذریعے سے پہنچا دیا، تو اگر اللہ تعالیٰ سب کو براہ راست پیغام پہنچا دیتا، میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا کسی بھی اور رسول کو یہ ذمہ داری نہ دی جاتی کہ آپ اس پیغام کو آگے دوسرے لوگوں کو پہنچائیں، بلکہ براہ راست فرشتہ ہر شخص کے اوپر جو ہے وہ نازل ہوتا اور اسے اللہ کا پیغام پہنچا دیتا، وہی اس کو جو ہے وہ پہنچا دیتا، تو وہ خود بخود ہی اس کو جو ہے وہ چلیں اردو پنجابی والے کو اردو پنجابی میں پہنچا دیتا، ٹھیک ہے نا، تو وہ خود ہی اس کے اوپر جو ہے وہ اسے پڑھتا اور اس کے اوپر جو ہے وہ عمل کر لیتا۔ اچھا، مکے کے اندر لوگوں نے یہ مطالبہ بھی کیا، عرب میں لوگوں نے مطالبہ بھی کیا، قرآن حکیم کے اندر ہے وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ، اور کہتے ہیں وہ لوگ جو سمجھ نہیں رکھتے، لا یعلمون علم نہیں رکھتے، جانتے نہیں ہیں، لولا یکلمنا اللہ، اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، لولا یکلمنا اللہ او تأتینا آیا، یا ہماری طرف کوئی آیت کیوں نہیں آ جاتی۔ سمجھے نا؟ اب بات تو سمجھ آ گئی کہ جی اللہ نے آپ کو اتنا مشکل میں ڈالا ہے کہ بھئی آپ تکلیف کر رہے ہیں، ہمیں پیغام پہنچا رہے ہیں، تو وہ فرشتہ جو تھا اس کو ہمارا دروازہ نہیں آتا تھا، ہمارا دروازہ بند تھا، وہ اندر نہیں آ سکتا تھا، جو نہیں آیا، تو اگر وہ براہ راست ہمارے پاس آ جاتا تو کتنا سارا مسئلہ حل ہو جاتا، نہ تو آپ کو مشقت کرنی پڑتی اور جو ہے وہ نہ پھر ہمیں کوئی شکوک و شبہات ہوتے، کم از کم ہم بھی فرشتے سے ملے ہوتے جب فرشتہ آتا تو۔ اب دیکھیں اس طرح کا مطالبہ بھی تھا، ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے سب کے اوپر وحی نہیں کی، بلکہ ایک فرد کا انتخاب کیا، اسے پیغام دیا اور اسے کہا کہ آپ اس کو جو ہے وہ باقی لوگوں تک جو ہے وہ پہنچائیں۔ یہ ہے وہ اہم چیز جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں ایسا کیوں کیا گیا؟ اللہ تعالی نے جو ہے نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ایک امت بنانا تھی، اور وہ امت جو ہے وہ رسول کے بغیر نہیں بنتی تھی، پیغمبر کے بغیر نہیں بنتی تھی، ایسا پیغمبر جس کی ایسی ذمہ داری ہو اس کے بغیر نہیں بنتی تھی۔ امت کسے کہتے ہیں؟ امت جو ہے نا وہ کہتے ہیں انسانوں کا ایسا گروہ
کہ جس میں یک رنگی ہو اور ان کا ایک مقصد ہو اور وہ مل جل کر ایک مقصد کی طرف جو ہے وہ بڑھیں، ایک مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ آگے بڑھیں۔ تو اب یہ یک رنگی جو ہے وہ رسول کے بغیر پیدا نہیں ہو سکتی تھی، ٹھیک ہے نا۔ آپ نے کبھی غور کیا ہوگا کہ اگر ہمارے سامنے کوئی گفتگو کرے اور جب گفتگو ختم ہو جائے تو آپ جو ہے نا وہ جتنے لوگ ہیں ان سے پوچھیں کہ بھئی اس نے اپنی گفتگو میں کیا کہا، ہر کوئی جو ہے نا وہ اپنے حساب سے بتائے گا اور وہ دوسرے سے مختلف ہوگی۔ یعنی اگر وہ 10 آدمی بیٹھے ہیں، 15 آدمی بیٹھے ہیں تو 15 طرح کا جو ہے نا وہ آپ کے پاس جو ہے وہ نقطہ نظر آ جائے گا، ہر آدمی کا علیحدہ نقطہ نظر آ جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ یہ انسان کی کمزوری ہے۔ ویسے بھی آپ نے دیکھا ہوگا، آپ لغت نکالیں یعنی ڈکشنری جسے کہتے ہیں، عربی کی ہو، انگریزی کی ہو، کوئی ہو، اردو کی ہو، تو ایک لفظ جو ہے نا اس کے آگے 17 معنی لکھے ہوتے ہیں۔ جس طرح آج کل آپ کو پتا ہے کہ وہ سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ جو ہے نا وہ پھر مولا کے معنی آج کل بڑے چلتے ہیں جی، مولا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مولا کہہ دیا۔ اب دیکھیں وہاں کبھی اس کے معنی دیکھیں تو مولا آقا کو بھی کہتے ہیں، مولا غلام کو بھی کہتے ہیں، کتنا فرق ہے، یعنی بالکل اپوزٹ ہے کہ جو ہے وہ آقا کو بھی مولا اور غلام کو بھی مولا جو ہے وہ کہتے ہیں، اور کئی سارے جو ہے وہ معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو اب جو ہے نا وہ اس طرح اگر لوگوں کے سامنے صرف ایک لفظ آپ لائیں گے تو پھر ان 17 میں سے جس کا جو معنی سمجھے وہ اس کو جو ہے وہ سمجھنے لگ جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ مولا جو ہے وہ اللہ کے لیے بھی تو آتا ہے کہ نہیں آتا؟ انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، اللہ کے لیے بھی آتا ہے۔ تو آپ ادھر اپنی مسجد کے مولوی کو بھی مولانا کہتے ہیں، کبھی غور کیا؟ مسجد مولوی نو ہر مولوی جن داڑھی رکھ لی انہوں کہتے ہیں مولانا، تے اللہ دے واسطے بھی مولانا ہی ہیں، تے او علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جڑا نا مولا کہہ دیتا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس دا میں مولا اس دا علی مولا، ٹھیک ہے نا۔ ہن او مولا ایک غلام نو بھی کہا جاندہ، مطلب بڑیاں ساریاں حدیثاں دے وچ تانوں اداں دیاں روایتاں مل جان گیاں، ٹھیک ہے نا، ہور کوئی 17 معنی ہون گے۔ تو اب یہ مسئلہ ہے کہ اگر صرف آپ کو ایک آیت ہے وہ سب کو دے دی جائے کہ لو جی آپ ہی پڑھو تے آپ ہی عمل کرو، اللہ کی طرف سے فرشتہ آ جاتا کہ سب کو آیت پکڑ ہر ایک دے گھر گئے فوٹو سٹیٹ کرا کے ایک کاپی دے دینے ہیں، پڑھ کے عمل کرو، تو سب نے پھر اپنی سمجھ کے مطابق عمل کرنا تھا، تو سب کا عمل ایک جیسا نہیں ہو سکتا تھا، سب کا عمل جو ہے نا وہ ایک دوسرے سے مختلف ہونا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے جو اس کی حکمت میں ہے وہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرد کو منتخب کر دیا اور اس کو یہ ذمہ داری دے دی کہ یہ اب آیت ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، آپ اس کو پڑھیں اور آپ اس پر عمل کریں۔ اور باقیوں کو کیا کہا؟ باقیوں کو کہا کہ تمہارے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ ہے، مطلب جس طرح یہ عمل کر رہے ہیں تم اس طرح عمل کرو۔ اب اگر بالفرض آپ سمجھیں صلاۃ ہے، صلاۃ ہے، ہو سکتا ہے لغت کے اندر صلاۃ کے جو ہے وہ 17 معنی ہوں، ٹھیک ہے،
لیکن جب محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر دیا تو اب قرآن میں جو لفظ صلاۃ آیا اس کا ایک ہی مفہوم ہے، اور وہ کون سا ہے؟ جو محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ اب باقی 16 جو ہے نا وہ باقی اوروں کے لیے ہوں گے، ٹھیک ہے، وہ ہوں گے، وہ بھی غلط نہیں ہوں گے، لیکن قرآن میں صلاۃ کا مطلب وہی ہے جو محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا اور اس کے اوپر جو ہے وہ عمل کیا۔ اب جب ساری امت جو ہے وہ اس طرح کرے گی تو سب کے اندر کیا ہوگا؟ یہ اکرنگی پیدا ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ وہ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ آپ دیکھیں، یہ کبھی آپ نے اس طرح کے اداروں میں جا کر دیکھا ہوگا، فوج کے اندر آدمی کہتا ہے کیا یہ اکرنگی ہے، ان کے خاص سٹائل، گفتگو، کام کا ایک انداز، باہر پرائیویٹ لوگوں کی طرح جو ہے وہ ہمیں ایسے جو ہے وہ بکریاں جیسے ادھر پھر رہی ہیں ادھر پھر، اس طرح نہیں ہے۔ کسی اچھے ادارے اسکول کے اندر آپ کبھی دیکھیں، یہ 23 مارچ ہے، کوئی اس طرح کا دن ہوتا ہے نا، تو وہاں کئی سارے فنکشن ہوتے ہیں۔ ان فنکشنوں کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جو ہے نا کوئی نہ کوئی وہ اس کو کیا کہتے ہیں، کوئی چیز ڈسپلے کرتے ہیں، کوئی اس طرح ہے، تو اس میں وہ 1000 جو ہے وہ طالب علم حصہ لے رہا ہے یا 2000 طالب علم حصہ لے رہا ہے، تو بعض اوقات آپ نے دیکھا کہ وہ کوئی کرتب کرتے ہیں تو وہ سب کے سب جو ہے ایک ہی ایکشن کرتے ہیں۔ وہ اگر اوپر چھلانگ لگاتے ہیں تو سارے کے سارے اوپر لگاتے ہیں، بیٹھتے ہیں تو سارے کے سارے بیٹھ جاتے ہیں، دائیں ہاتھ نکالیں تو سب دائیں ہاتھ، بائیں ہاتھ نکالیں تو سب بائیں۔ آدمی سوچتا ہے نا کہ کوئی ایک تو بھول جائے نا کہ بھئی اس نے یاد کیا ہوا تھا کہ اس موقع پر میں نے دائیں نکالنا، لیکن وہ بائیں نکال لے۔ غلطی ہوتی نہیں ہے، لیکن وہاں کیوں نہیں ہوتی؟ وہاں اسی لیے نہیں ہوتی کہ انہوں نے ایک گائیڈ مقرر کیا ہوتا ہے، اور وہ گائیڈ جو ہے وہ ایسی جگہ کے اوپر جو ہے وہ کھڑا ہوتا ہے جہاں سے سب کو نظر آتا ہے، اور باقی جتنے بھی وہاں پارٹیسپینٹ ہوتے ہیں نا ان کو یہ تاکید ہوتی ہے کہ تم نے اس کو دیکھنا ہے، جو یہ کرے گا وہی تم نے کرنا ہے۔ اچھا، اب وہ اچھلے گا تو وہ بھی اچھلیں گے، وہ بیٹھ جائے گا تو وہ بیٹھ جائیں گے، وہ لیٹ جائے گا تو وہ لیٹ جائیں گے۔ اب اگر غلطی کرنی ہے، بھولنا ہے، مطلب یہ ہے کہ اچھلنا تھا وہ بیٹھ گیا، تو وہ غلطی کون کرے گا؟ باقی لوگ تو نہیں کر سکتے، ایک بندہ ہی کرے گا، اور وہ کون ہے؟ گائیڈ۔ گائیڈ بھول سکتا ہے نا، وہ کون سا پیغمبر ہے؟ وہ بھول سکتا ہے، لیکن باقی لوگ نہیں بھولیں گے۔ وہ اچھلنے کی بجائے بیٹھ گیا ہے تو باقی بھی بیٹھ ہی جائیں گے۔ جب بیٹھ جائیں گے تو باہر دیکھنے والوں کے لیے تو کوئی فرق نہیں پڑا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ سمجھ لیں، یہ ہے اصل کے اندر جو ہے وہ جو کہا گیا نا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اور پھر محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پورا عمل کروایا اللہ تعالیٰ نے۔ یہ صرف نمازوں کی بات نہیں ہے۔ ہم اب دیکھیں دین کے اندر جو ہے وہ نماز جو ہے وہ سب سے زیادہ اختلافات نماز میں ہیں مسلمانوں میں۔ کبھی آپ نے غور کیا؟ سب سے زیادہ اختلافات نماز کے اندر ہیں، پھر کوئی تھوڑا جا روزے کے اندر ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ غور کریں کہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماڈل نہ ہوتے اور اللہ کا یہ حکم نہ ہوتا تو یہ نماز اکٹھے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تھے۔ ہمارے لوگ کہتے ہیں جی یہ اختلافات جو اس وقت ہمارے اندر ہیں نا، ان کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھیں، اگر ایک جگہ کے اوپر
بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، مالکی، شافعی، حنبلی، پوری دنیا کے مسلمان، مشرق کے، مغرب کے، شمال جنوب کے، کوئی بھی فرقہ اگر وہ اکٹھے ہوں اور نماز پڑھنے لگ جائیں تو جس نے رفع یدین کرنی ہے وہ رفع یدین کرتا رہے، جس نے آمین اونچی کہنا ہے وہ اونچی کہہ لے، جس نے آہستہ کہنا ہے وہ آہستہ کر لے، جس نے تحیات یا وہ سلام سے پہلے جو ہے وہ رفع یدین کرنی ہے وہ بھی کر لے، شیعہ حضرات کرتے ہیں نا تو وہ بھی کر لے، ایک امام کے ساتھ نماز اللہ اکبر کہہ کر سلام پھیر سکتے ہیں۔ آپ غور کریں، ایک امام کے ساتھ سلام پھیر سکتے ہیں، اپنا جو وہ اضافی عمل ہے وہ بھی کر لیں ساتھ، اس کو نہ چھوڑیں۔ خانہ کعبہ میں جو اہل حدیث ہیں وہ اپنے طور حساب سے پڑھتے رہتے ہیں، جو سنی حضرات جاتے ہیں وہ اپنے حساب سے پڑھتے رہتے ہیں، اگر کوئی شیعہ ہے تو وہ جائے تو وہ اپنے حساب سے پڑھتا رہتا ہے، تو امام تو ایک ہی ہوتا ہے، اس کے پیچھے پڑھ لیتے ہیں۔ اب آپ غور کریں کہ اگر بات اس طرح ہوتی کہ کوئی ایک گروہ کہتا کہ جی دیکھیں ہماری نماز کے اندر جو ہے وہ رکوع بعد میں ہے، سجدہ پہلے ہے۔ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ رکوع پہلے کرتے ہیں پھر سجدہ کرتے ہیں۔ تو اگر کوئی فرقہ جو ہے وہ مسلمانوں کا وہ یہ کہتا کہ رکوع اصل کے اندر جو ہے نا وہ بعد میں ہے، اوپر کھڑے کھڑے سیدھا سجدے میں جانا ہے اور واپس آتے ہوئے رکوع کرنا ہے، تو اب اکٹھے پڑھ سکتے تھے؟ وہ رکوع میں گئے ہوئے، وہ رکوع میں ہوتے، یہ سجدے میں ہوتے، یہ سجدے میں جاتے، وہ کھڑے ہوتے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اسی طریقے سے کوئی ایک گروہ کہتا کہ اتحیات بیٹھنا غیر ضروری ہے، 2 رکعتوں کے بعد بیٹھتے ہیں نا تشہد کے، اگر کوئی فرقہ جو ہے وہ اس میں اختلاف کرتا تو پھر نماز اکٹھے ہو سکتی تھی؟ نہیں ہو سکتی تھی۔ تو یہ سمجھ لیں، اسی طریقے سے کوئی کسی کی رکعت زیادہ ہوتی تو پھر بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ تو آپ غور کریں کہ یہ جو ہے نا وہ جہاں سب سے زیادہ اختلافات ہیں وہاں بھی سارے مسلمان اکٹھے جو ہے وہ نماز کا عمل جو ہے وہ انجام دے سکتے ہیں اور اپنے اپنے طریقے پر دے سکتے ہیں۔ اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہوں اور سلام پھیر کر ہو سکتے ہیں۔ اور یہ جو چیزیں ہیں نا ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یہ ہماری جو مخالفت ہے نا اصل میں اس نے اس کی جو ہے وہ ضد کہہ لیں، اس نے اس کو جو ہے وہ اہمیت دے دی ہے۔ ان چیزوں کی کوئی اہمیت بھی نہیں ہے، کسی نے رفع یدین کر لی کسی نے نہیں کر لی نا، یہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ دیکھیں اختلاف جو ہے نا، میں ابھی اختلاف کی بات کر رہا تھا، اختلاف سے امت کو بچایا ہی جو ہے وہ رسول نے سمجھا، ویسے تو اللہ نے بچایا، ٹھیک ہے نا، لیکن اللہ نے رسول بھیج دیا اور رسول کو نمونہ بنا دیا، تو اختلاف جو ہے وہ پیدا نہیں ہوا۔ یہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے عمل کروایا ہے نا، تو یہ نوٹ کر لیں کہ جی وہ جو بنیادی سٹرکچر ہے نا دین کا، وہ محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر کر دیا ہے۔ اب کیا ہے؟ مثال کے طور پر آپ نے ایک عمارت تعمیر کر لی ہے، اب اس عمارت میں جب آپ نے تعمیر کی تو یہاں بجلی نہیں تھی، رنگ روغن بھی نہیں ہوتا تھا، ٹھیک ہے، پھر ایک زمانہ آیا
کہ آپ نے دیکھا کہ جی لوگ تو اس کو رنگ روگن کرنے لگے ہیں، تو سٹرکچر وہی ہے، آپ نے اس کو رنگ شروع کر دیا۔ پھر ایک زمانہ آیا کہ بجلی آ گئی، تو آپ نے عمارت کو گرا کر بجلی لگائی یا اسی طرح اس میں لگا لی؟ اسی طرح اس میں لگا لی۔ پھر سوئی گیس آ گئی، پھر آپ نے پنکھے لگا دیے، پھر آپ نے اے سی لگا دیے، پھر اب وہ اے سی جو ہے وہ دیواروں میں بڑے بڑے کھڈے ڈال کر جو ہے وہ آپ نے لگائے، پھر آپ نے کہا یہ دوسرے اے سی آ گئے، کھڈے بند کر دیے۔ سٹرکچر تو وہی ہے دین۔ تو یہ دین کا جو بنیادی سٹرکچر ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل کر دیا۔ اور اب اگر اس کے اندر کوئی اختلاف ہے نا، تو اس کی حیثیت جو ہے وہ نمبر ایک تو ایسے ہی سمجھ لیں کہ جس طرح ایک مکان ہے، وہ آپ نے دو حصوں میں تقسیم کر لیا، ایک بھائی نے ہرا رنگ کر لیا، دوسرے نے نیلا کر لیا، ٹھیک ہے نا۔ ایک نے بجلی لگوا لی، دوسرے کے پاس پیسے نہیں تھے، اس نے نہیں لگوائی، ٹھیک ہے۔ تو اتنا ہی فرق ہے۔ باقی جہاں تک اختلافات کی بات ہے، یہ سمجھ لیں کہ اختلافات بد نیتی نہیں، نیک نیتی سے بھی ہو جاتے ہیں۔ نیک نیتی سے بھی اختلافات ہو جاتے ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کا واقعہ ہے، اس کو سمجھ لیں کہ کس طرح اختلاف ہو جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی ایک جماعت کو یہ کہا کہ جا کر بنی قریظہ کا محاصرہ کر لو۔ بنی قریظہ یہودی قبیلہ تھا، اس کا محاصرہ کر لو۔ کو قریباً سمجھ لیں ظہر کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہوگا کہ بھئی جاؤ اور جا کر بنی قریظہ کا محاصرہ کر لو اور نماز عصر وہاں جا کر پڑھ لینا۔ اچھا، اب جنگ کے لیے جانا ہے تو آدمی کے دل میں 100 بات آتی ہے کہ جی پتہ نہیں زندہ واپس آئیں گے نہیں آئیں گے، کئی سارے کام ہیں، کئی سارے مسئلے ہیں، لہٰذا کوئی پیغام کسی کو جو ہے وہ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ کچھ لوگ جو تھے وہ تیاری کرتے کرتے ان کو جو ہے وہ تاخیر ہو گئی، زیادہ ٹائم لگ گیا۔ اچھا، جب وہ نکلے تو کوئی آدھا سفر ہوا تھا اور نماز عصر کا وقت ہو گیا۔ جب آدھا سفر ہوا، نماز عصر کا وقت ہو گیا، تو کچھ صحابہ جو تھے انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا جی نماز پڑھ لیں، عصر کا وقت ہو گیا۔ دوسرے صحابہ نے اختلاف کیا، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ نماز بنی قریظہ کے جب وہاں پہنچ کر ان کی حدود میں پہنچ کر پڑھنی ہے۔ اب دیکھیں ایک سٹیٹمنٹ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ساتھ نہیں ہے، اگر خود ساتھ ہوتے تو پھر تو مسئلہ بنتا ہی نہیں تھا۔ خود ساتھ نہیں ہے تو ایک سٹیٹمنٹ جو ہے اس سے دو جماعتیں جو ہے وہ بد نیتی سے نہیں، نیک نیتی سے علیحدہ علیحدہ سمجھ رہی ہیں۔ اچھا، وہ جنہوں نے کہا کہ بھئی نماز پڑھ لیں، وہ ان کا کہنا یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صرف ہمیں تاکید کی تھی کہ جلدی نکل جاؤ تاکہ نماز عصر تک تم بنی قریظہ کے پہنچ جاؤ۔ ہمیں نکلتے نکلتے دیر ہو گئی، تو نماز تو اپنے وقت پر ہی پڑھنی ہے نا۔ اور وہ جو دوسرے تھے انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہہ دیا ہے ہم تو عمل اسی کے مطابق کریں گے۔ کیا دیا کہ نماز عصر جا کر بنی قریظہ کے پڑھنی ہے۔ تو اسی طرح سے ہوا۔ اب ایک جماعت جو ہے اس نے نماز پڑھ لی، وہیں ٹائم پر پڑھی۔ دوسری جماعت جو ہے اس نے کہاں جا کر پڑھی؟ اس نے وہاں جا کر پڑھی جب عصر کا وقت ہی گزر گیا تھا، مغرب عشاء کا وقت تھا، اس وقت انہوں نے پڑھی۔ لیکن وہ اپنی جگہ مطمئن تھے۔ کیوں مطمئن تھے؟ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ ان کے فرمان کے مطابق نماز پڑھی ہے۔ اچھا، اب جب یہ ختم ہوا معاملہ اور واپس جو ہے وہ مدینے آئے، تو دونوں پارٹیوں نے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مسئلہ بتایا. ہم نے نماز وہاں پڑھی تھی، انہوں نے وہاں نہیں پڑھی، اور انہوں نے کہا جی ہم نے وہاں جا کر آپ کے حکم کے مطابق پڑھی تھی، انہوں نے آپ کے حکم کے مطابق نہیں پڑھی. اب اندازہ کریں کہ پہلی تو بات یہ سمجھیں کہ اگر واپس آنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جاتے تو اسی وقت دو گروہ بن گئے تھے، اور یہ دو گروہ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر بن رہے تھے نا. اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کی کوئی نیت میں فرق تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نیک نیتی سے بھی دو گروہ بن سکتے ہیں، دو مطلب ایک بات کے جو ہے وہ نکل سکتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بھی حکمت دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ کسی کو کچھ نہیں کہا، نہ تو کسی کو شاباش دی اور نہ کسی کو جو ہے وہ کوئی اور ایسی بات کہی. بات دونوں کی سن لی، اور نتیجہ کیا نکلا کہ دونوں کی نماز ہو گئی ہے. یعنی جنہوں نے رستے میں پڑھی تھی ان سے بھی دیکھ کر آپ خاموش ہو گئے، ٹھیک ہے، اور جنہوں نے وہاں جا کر پڑھی تھی ان کی بھی ٹھیک ہے. تو اب اس کا مطلب یہ سمجھ لیں، کئی دفعہ ہمارے لوگ جو کہتے ہیں دونوں کیسے ٹھیک ہو گئے، دونوں ایسے ٹھیک ہو گئے. کئی دفعہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اس طرح چکر دے کر جو ہے نا وہ یہ خاص لوگ ہوتے ہیں، وہ چکر دے کر بندے کہتے ہیں دونوں تو ٹھیک نہیں ہو سکتے نا، ٹھیک تو ایک ہی ہوئے گا، دونوں ہی ٹھیک ہوئے کھڑوتے ہیں. غلط تو تب ہوتا نا اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک کو جو ہے وہ کہتے کہ بھئی تم دوبارہ پڑھ لو، یا چلیں اتنا ہی کہتے کہ تم نے وہاں کیوں پڑھی تھی، تم نے وہاں جا کر پڑھنی تھی، یا جنہوں نے وہاں جا کر پڑھی ان کو کہتے کہ تم نے وہاں ہی پڑھنی تھی، پہلے پڑھ لینی تھی، تو دونوں ہی ٹھیک ہو گئے. تو یہاں یہ سمجھ لیں یہ ساری چیزیں ہمیں کہاں سے مل رہی ہیں؟ یہ رسول سے مل رہی ہیں. اسی طرح ایک اور بات سمجھ لیں، یہ جو چونکہ بات آ رہی ہے تو میں اور بھی اس حوالے سے جو میرے دماغ میں آئی ہے وہ بھی آپ کو بتا دوں. بلا وجہ اختلاف پیدا کرنا یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ میرا دل کرتا ہے کہ یہ کعبے کو گرا کے دوبارہ بناؤں اور حتیم اس میں شامل کر دوں. اور پھر فرمایا کہ میں تیری قوم سے ڈرتا ہوں کہ یہ جو ہے نا وہ روایت پسند ہے، اس میں اختلاف نہ پیدا ہو جائے. اب آپ ذرا یہ کوئی ایسے نہیں میں کہہ رہا، یہ مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے مسلم کی ہے یا بلکہ بخاری کی ہوگی شاید یہ روایت. یہ بات میں تھوڑی سی آپ کو بتا دوں کیا بات ہے. یہ جب قریش مکہ جو تھے نا انہوں نے کعبہ بنایا تھا تو انہوں نے جو ہے نا فیصلہ کیا تھا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اس پر ہم نے حلال کا پیسہ لگانا ہے. وہ حلال کا تھوڑا تھا تو انہوں نے کہا کہ وہ تھوڑی جگہ چھوڑ لیتے ہیں، بھائی جتنی حلال سے بنتی ہے بس اتنی بنائیں گے، حرام کا پیسہ یا مشکوک پیسہ اس میں ہم نہیں لگائیں گے. اچھا وہ پھر جو جگہ چھوڑی نا وہ حتیم ہے، اس کو اس وجہ سے چھوڑ دیا، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں وہ پورا تھا، پھر بھی پورا تھا، لیکن قریش جب بنانے لگے تو ان کے پاس پیسے گھٹ گئے، حلال دے ویسے نہیں، حلال دے پیسے گھٹ گئے. ہوں ایسی طرح ہمارے دور میں تو مسجد بنے، مدرسہ بنے، کچھ بھی بنے، وہاں حلال کی ضرورت ہی نہیں ہے، جو پیسہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا. تو وہ انہوں نے کہا جی یہاں جو ہے نا وہ ہم حلال کا پیسہ لگائیں گے.
تو حلال کا نہیں جو ہے وہ کفایت کرتا تھا، تو انہوں نے وہ جگہ چھوڑ دی۔ کبھی جو لوگ حج عمرے پہ جاتے ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ جب امام باہر ہو، وہ اب اکثر باہر ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ پہلے اندر بھی ہوتا تھا، اب تو امام بھی باہر ہی ہوتا ہے۔ بہرحال اگر امام اندر ہے تو پھر آپ حتیم میں پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اگر امام جو ہے وہ حتیم اور خانہ کعبہ کے باہر ہے تو وہ آپ کو نماز وہاں جماعت کے ساتھ نہیں پڑھنے دیتے، ویسے پڑھ لیں آپ جماعت کے ساتھ، کیونکہ آپ تو امام سے آگے جا رہے ہیں، تو وہاں سے اس لیے نکال دیتے ہیں کہ بھئی تو خانہ کعبہ دے۔ اور کئی لوگ جو ہے وہ کوشش کر کے حتیم میں جاتے ہیں، تو وہ چلو ٹھیک ہے، اصل اوس خانہ کعبہ نہیں بڑھ سکے تھا، یہ بھی خانہ کعبہ ہی ہے، وہی جگہ ہی ہے نا، تو ایتھے ہی چلو پیر رکھ کے آ گئے، تو انہوں نے اوتھے بھی پڑھی، خانہ کعبہ دے وچ ہی پڑھی ہے، وہ جگہ ہی خانہ کعبہ دی، ٹھیک ہے نا۔ تو جو ہے نا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نے فرمایا کہ جو ہے نا وہ میرا دل یہ کرتا ہے کہ میں اس کو جو ہے وہ گرا کے دوبارہ بناؤں تو حتیم اس میں شامل کر دوں، لیکن یہ تیری قوم جو ہے نا یہ بڑی روایت پسند ہے، یہ پھر اختلاف کرنے لگ جاتی ہے، کیونکہ ایک عرصے سے اب یہ اسی طرح چلا آ رہا ہے نا، تو وہ جیسے کہتے ہیں کہ ایک روٹین بن جاتا ہے نا۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ یہ روایت پسندی کیا ہوتی ہے کہ جی پچھوں ہر بندہ، ہر جو فوتگی ہوتی ہے تو وہ کل کراتے ہیں، دیگیں پکاتے ہیں، تو اب جو سن کے سمجھ جن کی کچھ تربیت بھی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ یار کل تے کوئی شرعی حکم نہیں، کوئی ایسی بات نہیں، وہ بھی کہتے چلو قرآن خانی کر لینے ہیں، مطلب اس روایت چھڈنی بڑی مشکل ہوتی ہے نا۔ تو آپ وہ پھر انہوں نے کہا کہ یہ قوم تمہاری جو ہے روایت پسند ہے، تو یہ کوئی اور ہی جو ہے وہ مسئلہ بنا دے گی۔ تو اب آپ اس میں جو بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی اس طرح کی بات ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو اس کو آپ چھوڑ بھی سکتے ہیں۔ اب نکالنے والے تو یہاں پتہ نہیں کیا کیا مطلب نکال سکتے ہیں نا، کہ جی دیکھیں جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جب یہ بات ہی حق تھی تو پھر انہوں نے کیوں اس طرح جو ہے وہ کہا، ٹھیک ہے نا، تو ایسا نہیں، وہ قوم سے کیوں ڈرتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ سمجھ لیں کہ یہ اس میں بھی یہ بات ہے کہ بلا وجہ اختلافات جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ بچنا چاہیے۔ بہرحال یہ ساری چیزیں کہاں سے مل رہی ہیں؟ یہ سنت رسول سے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک پورا عمل کروایا ہے قرآن کے مطابق۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماڈل ہیں عبادات کے حوالے سے بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماڈل ہیں ہمارے جو معاملات ہیں، مثلاً بیوی کے ساتھ کیسے رہنا ہے، ماں باپ کے ساتھ کیسے رہنا ہے، اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے، ہمسائے کے کیا حقوق ہیں، اور لوگوں کے ساتھ لین دین جو بھی ہے، وعدہ معاہدہ، اس میں بھی کون ماڈل ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماڈل ہے۔ پھر وہ جو آپ کو ذمہ داری دی گئی تھی دین کا غلبہ، یہ نوٹ کر لیں، یہ بالکل ایک الگ چیز ہے دین کا غلبہ، جس کے لیے مکہ سے ہجرت کی۔ یہ مکہ سے ہجرت نمازیں پڑھنے کے لیے نہیں کی تھی، یہ دین کے غلبے کے لیے کی تھی۔ اچھا، اس میں بھی پھر ماڈل کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آپ نے مدینے آ کر جو آپ کے اب ساتھی ہیں نا، تو ساتھی جو ہے نا وہ ایک جیسے نہیں ہیں، ایک جیسے سے مراد کیا، بندے ہی ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اگر یہاں سندھی بھی ہو، پنجابی بھی ہو، پٹھان بھی ہو، تو ان کو اکٹھا کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، آسان نہیں رہتا، ٹھیک ہے نا۔ وہاں انصار بھی تھے، وہاں مہاجرین بھی تھے،
اور محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال کیا ہے کہ ان کو اکٹھے کر کے ان میں مواخات کی. یہ بھی جو ہے نا وہ جب آپ دین کے غلبے کے لیے کام کریں گے تو پھر ماڈل کون ہوگا؟ محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان چیزوں کو پیش نظر رکھنا ہے. یہ ان کا تعلق سیرت سے ہے. اور پھر اسی طریقے سے جو ہے وہ ان حالات کے اندر جو ہے وہ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے وہ یہودیوں کے ساتھ جو معاہدہ کیا میثاق مدینہ، پھر اسی طریقے سے جو ہے وہ جنگیں ہوئیں، پھر صلح حدیبیہ ہوئی، ٹھیک ہے نا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ جو سیرت کے جتنے بھی پہلو ہیں، جتنے بھی چیپٹر ہیں، ان سب میں محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہی ماڈل ہیں. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کا صرف مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نمازوں کے اندر ان کو سمجھیں، ہم انہیں عبادات کے اندر بھی اور اپنے معاملات کے اندر بھی اور دین کے غلبے کے لیے بھی محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نمونہ ہیں، یہاں تک کہ وہ دین قائم ہو جائے. ان اللہ یامر بالعدل، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے، عدل قائم کرنے کا، اور عدل قائم کیا محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نظام کے ذریعے سے. تو یہ ہے جی اصل کے اندر یہ چیزیں آپ کو قرآن میں نہیں مل سکتی تھی. یہ محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ آپ کے عمل سے ملی ہیں. بات چل رہی ہے نا، پھر لمبی بات ہو گئی ہے تو اب آپ کے ذہن سے پھر بات ہی بھول گئی ہوگی آپ کو کہ جی کس پر بات ہو رہی ہے. رسول کی کیا ضرورت ہے؟ ایمان بالرسالت سے بات چلی ہے نا کہ آخر اس کی کیا ضرورت ہے رسول کی؟ اللہ رسول کو کیوں بھیجا؟ اللہ براہ راست دے دیتا ہدایت. تو براہ راست ہدایت جو ہے اس سے یہ رہنمائی نہیں مل سکتی تھی، نہ امت بن سکتی تھی. اسی طریقے سے اور چیزیں بھی ہیں. یعنی کس چیز کی کتنی اہمیت ہے، کون سی چیز ہے جس کی کتنی اہمیت ہے. دیکھیں ہمارے عام طور پر یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی زندگی سے پتہ چلتا، قرآن سے تو نہیں پتہ چلتا. قرآن میں تو یہ بات ہے کہ اچھے کاموں میں آگے بڑھو. تو اچھے کام جو ہیں اس کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ ثواب سے چلتا ہے نا کہ کتنا ثواب آپ کو مل گیا. سب سے زیادہ ثواب کہاں ملتا تھا نماز کا؟ مکہ میں 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1,00,000 نماز کا ثواب چھوڑ کر مدینہ جا رہے ہیں. تو اگر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا ہوتا تو پھر تو وہ حدیث میں آیا نا کہ اوحی اللہ عز و جل الی جبریل علیہ السلام ان اقلب مدینہ قضا و قضا باہلھا قال فقال یا رب ان فیھا عبدک فلانا لم یاسک طرفۃ عین قال اقلبھا علیہ وعلیہم ان وجہہ لم یتمعر فی ساعۃ وقت. وہ جو اندر وڑ کے جڑا مسئلے توڑدا رہا تو فرمایا کہ بستی کو سب سے پہلے اسی کے اوپر پلٹو. جبرائیل بھی حیران تھا کہ اس نے تو پلک جھپکتے ہوئے تیری نافرمانی نہیں کی. ٹھیک ہے نا. تو یہ ثواب جو ہے بظاہر اتنا بڑا ثواب چھوڑ کر جا رہے ہیں نا مدینے. اسی طریقے سے جو ہے وہ مدینے جانے کے بعد سب سے زیادہ ثواب مسجد نبوی میں ملتا ہے. اور کتنی ہی نمازیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کی وہ باہر آپ نے ادا کی ہیں. جب آپ تبوک گئے ہیں تو بہت سارے لوگ جو نہیں گئے انہوں نے نمازیں کہاں پڑھی ہیں؟ انہوں نے جمعے کہاں پڑھے ہیں؟ انہوں نے مسجد نبوی میں پڑھے ہیں. اور انہی پر نفاق کا الزام بھی لگا ہے. جو نمازیں چھوڑ کر گئے تھے مسجد نبوی کی تو ان کی تو مدح ہوئی ہے، ان کو تو شاباش ملی ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا وہ اسی طرح دیکھیں دین کے اندر جو ہے وہ ایک توازن ہے. یہ توازن آپ کو صرف رسول کی زندگی سے ملے گا، ورنہ کیا ہے
احکامات ہیں. آپ جو ہے وہ قرآن میں تو احکامات ہیں, آپ کسی ایک کام میں اپنے آپ کو بہت زیادہ لگا دیں گے تو آپ وہاں ترقی کر دیں گے, اور دوسرا جو ہے وہ خالی رہ جائے گا, دوسرا خالی رہ جائے گا. جبکہ تقاضا یہ ہے کہ وہ دوسرا جو ہے نا اس کو بھی کرنا ہے. اب وہ دوسرے کو کریں گے تو پھر آپ اس میں اتنا نہیں بڑھیں گے. مثال کے طور پر دیکھیں, میں سمجھایا کرتا ہوں کہ آپ جو ہے نا وہ کماتے رہیں, خرچ نہ کریں, کماتے رہیں تو آپ کے پاس بہت دولت جمع ہو جائے گی. کیونکہ آپ خرچ نہیں کر رہے تو بہت جمع ہو جائے گی. لیکن اس کا نقصان ہو سکتا ہے, آپ کی اولاد پڑھنے سے رہ جائے, آپ نے اس پر بھی خرچ نہیں کیا, اس کی تعلیم ہوتی, کوئی بیمار تھا, اس کی کوئی اور ضروریات زندگی ہوتے ہیں نا, تو آپ اپنے اوپر بھی زیادہ خرچ نہیں کرتے تو آپ کو بھی کوئی اس کا نقصان ہو سکتا ہے, صحت کا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب توازن کیا ہے کہ خرچ کمائیں بھی اور خرچ بھی کریں, لیکن جب خرچ کریں گے تو پھر اتنے پیسے تو اب تہاڈے کول جمع نہیں ہونے لگے. ٹھیک ہے نا, پھر وہ کم ہو جائیں گے. تو یہ توازن بھی ضرورت ہے, یہی نہیں کہ آپ ایک طرف ہی جو ہے وہ ہو کر جو ہے وہ رہ جائے اور دوسری سائڈ جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ خالی رہ جائے. اب ایک طرف ماں ہے, ایک طرف بیوی ہے. اب ایک جو ہے وہ آدمی جو ہے وہ صرف ماں کی طرف ہی چلا جاتا ہے تو پھر ادھر نقصان ہوگا. یہ کبھی نہ سمجھیں کہ جی نقصان نہیں ہونا, بلکہ نقصان جو ہوگا تو وہ اس وقت ماں ہوگی نہیں. اس وقت آپ کو پتہ چلے گا کہ جی, اس وقت آپ کہیں گے, یہ کئی لوگوں کو میں نے دیکھا تھا, یار پتہ نہیں بیوی اور بچے جو ہے وہ ایک طرف ہو گئے ہیں, یعنی ان کا آپس میں ایکا ہو گیا میرے خلاف. تو وہ میں انہیں کہا کرتا ہوں کہ اصل تم ہی کوئی کام کیتے ہونے ہیں اپنے ٹائم سے. ٹھیک ہے نا, انہاں دے حقوق نہیں دیتے سی ادوں, یہ کمزور سی, ہن تگڑے ہو گئے, انہوں نے پتہ تینوں ہن لتر بھی پھیر سکتے ہیں. تو یہ سمجھ لیں توازن جو ہے, یہ توازن ہر کام میں ہے. ایک عبادات میں بھی جو ہے وہ عدم توازن کی اجازت نہیں ہے. ایک صحابی جو ہے نا وہ روز روزہ رکھتے تھے اور روز رات پوری رات جو ہے نا وہ مصلے پہ رہتے تھے. اب ظاہر بات ہے کہ ایسا بندہ جو ہے اس سے اب نہ کوئی ملنے, نہ کوئی کسی دی شادی, نہ کسی دی موت, نہ کسی نہ کوئی تعلق, بس اپنا ہی جو ہے نا اسی میں لگا ہوا ہے نا. تو برا کام تو نہیں ہے, لیکن دوسری چیزیں پیچھے چلی گئی نا. تو ان کی بیوی جو ہے اس نے جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرا شوہر جو ہے نا وہ ساری رات مصلے پر ہی رہتا ہے اور سارا دن روزے سے رہتا ہے, کوئی ملنے آ جائے ملاقات نہیں کرتا. ملاقات کا اب وہ مصلے پر پڑا ہوا بیٹھا ہے یا نماز پڑھ رہا ہے تو باہر آدمی آ کر کھڑا رہے گا گھنٹہ, وہ سلام پھیرے گا تو اس کو بیوی بتائے گی نا, تو وہ تھاکا ہار کے چلا جاتا ہے. تو اس طرح کے حالات ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو بلایا اور اس سے کہا کہ مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ تم ساری رات جو ہے وہ عبادت کرتے ہو, دن بھر روزہ رکھتے ہو. تو جب انہوں نے کہا کہ کسی سے ملتے جلتے نہیں, تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہے ایسے ہی ہے. فرمایا ساری رات عبادت نہ کیا کرو اور ہر روز روزہ نہ رکھا کرو. ہر روز سے مراد یہ فرض والے نہیں, سارے ہی, سارا سال ہی, ساری عمر, ہر روز روزہ نہ رکھا کرو. فرمایا تمہارے اوپر جو ہے وہ تمہارے جسم کا بھی حق ہے, تمہارے نفس کا بھی حق ہے. اس کو بھی بیمار کر لو گے, کمزور کر لو گے, نقصان دے لو گے اپنے وجود کو. اس کا بھی حق ہے کہ اسے راحت دو, اسے جو ہے وہ تندرستی دو, اس کی تندرستی کی فکر کرو. پھر فرمایا کہ تیرے اوپر تیرے ملاقاتیوں کا بھی حق ہے, ان کو بھی ٹائم دو. اب ظاہر بات ہے ملاقاتی کے لیے اٹھ کر جائے گا تو مسلح چھڑ کے جائے گا,
اے سے اعتبار نہ تو ثواب گھٹ جائے، ادھر کم ہو جائے گا۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ ہم سمجھتے نہیں، ملاقات کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ ثواب دے دے گا، ادھر بھی اللہ نے ثواب رکھ دیتا ہے نا، ادھر سے مل جائے گا، لیکن وہ دل لگتا نہیں ادھر ملے گا، وہ کہتا ادھر ہی ملے گا۔ تو اسی طریقے سے فرمایا کہ تیرے اوپر تیری بیوی کا بھی حق ہے، وہ بھی ادا کرو، تیرے بچوں کا حق ہے، وہ بھی جو ہے وہ ادا کرو۔ اسی طرح ایک صحابی جو ہے نا، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی ضد کی، کیونکہ آپ ایسی اجازت نہیں دیتے تھے کہ ہر روز روزہ رکھو، تو اس نے کہا کہ میں کئی دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہوں نے کہا، اللہ کے رسول نے منع کیا، پھر گئے، منع کیا، پھر گئے، منع کیا، پھر آپ نے کہا کہ چل تیرے کو تو رکھ نہیں سکے گا۔ اس نے کہا کہ اللہ کے رسول میں رکھوں گا، آپ مجھے اجازت دے دیں، میں نے روزہ رکھنا۔ آپ نے بس اس کو اجازت دے دی، اور وہ بھی شاید اللہ تعالیٰ نے ہماری جو ہے وہ رہنمائی کے لیے ایسا کروا دیا۔ اچھا، پھر ان کی عمر لمبی ہو گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے چلے گئے، وہ بوڑھے ہو گئے، وہ صحابی۔ اور جب بوڑھے ہو گئے تو روزہ نہیں رکھ ہوتا تھا، یعنی بڑھاپا آ گیا، گرمی کے روزے تو وہ نوجوان کے لیے مشکل ہے، تو پھر روتے تھے کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا منع کیا تھا، بڑی دفعہ روکا تھا کہ مت کرو، مت یہ ضد کرو روزہ ہمیشہ روزہ رکھنے کی، تو میں نے یہ اقرار کیا تھا کہ میں ہمیشہ رکھوں گا، کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ اب میرے لیے روزہ رکھنا مشکل ہو رہا ہے۔ تو اب دیکھیں توازن جو ہے نا اس کے اندر جو ہے وہ کہاں سے ملا؟ قرآن میں تو یہ باتیں نہیں ملیں گی نا، یہ تو محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جو ملی ہیں نا یہ چیزیں۔ وہ واقعہ تو آپ نے سنا ہوگا تین آدمیوں کا، کہ جن میں سے ایک آدمی جو ہے وہ کہتا تھا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، اور دوسرا کہتا تھا کہ میں ہمیشہ جو ہے وہ پوری رات جو ہے وہ عبادت کیا کروں گا، اور تیسرا جو ہے اس نے کہا میں شادی نہیں کروں گا۔ تو ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کر کہا کہ میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، اور میں رات کو عبادت کرتا بھی ہوں اور سوتا بھی ہوں، آرام بھی کرتا ہوں، روزہ رکھتا بھی ہوں۔ یہ نفلی روزوں کی بات ہو رہی ہے، عام دنوں کے روزے، روزہ رکھتا بھی ہوں اور چھوڑ بھی دیتا ہوں، چھٹی بھی کر لیتا ہوں۔ تو تم بیوی جو ہے وہ ایک کو سمجھتے ہو کہ بیوی جو ہے وہ اس کی ذمہ داریاں بہت ہیں، تو میری تو زیادہ بیویاں ہیں، میں وہ ذمہ داریاں بھی ادا کرتا ہوں۔ تو غالباً اسی حدیث کے اندر یہ الفاظ آئے ہیں نا کہ جس کو میری سنت پسند نہیں ہے وہ مجھ سے نہیں ہے، فمن راغب عن سنتی فلیس منی، نا اسی کے ہی۔ تو جس کو میری سنت پسند نہیں ہے اور وہ کہتا ہے کہ جی میں بس نمازیں ہی پڑھاؤں گا، مسلح تے رہوں گا، فرمایا فلیس منی، پھر وہ مجھ سے نہیں ہے۔ تو یہ ہے جی وہ توازن۔ اور بس ایک اور چیز میں عرض کر کے بات ختم کر دیتا ہوں، اور وہ کیا ہے؟ تقدیم و تاخیر، کس چیز کو مقدم کرنا ہے، کس چیز کو مؤخر کرنا ہے۔ بعض اوقات دو فرض اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ قرآن میں تو یہ بات آ گئی ہے کہ روزہ بھی فرض ہے اور قتال بھی فرض ہے، کتب علیکم القتال، تمہارے اوپر قتال جو ہے فرض کر دے گیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ غزوہ بدر ہو رہی ہے اور رمضان کا مہینہ ہے، اب روزے کے ساتھ جنگ کرنا مشکل ہے، آپ بھی سمجھتے ہیں اس بات کو، روزے کے ساتھ مشکل ہے، تو اب جنگ چھوڑیں کہ روزہ چھوڑیں؟ تو قرآن میں تو نہیں ملے گا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ تو میدان کی بات ہے، اور قرآن میں اگر اللہ لکھ بھی دے تو ہم اس کو جو ہے وہ پھر اپلائی نہیں کر سکتے، یا ہم پھر ہاتھاں ہی اپلائی کیتی بیٹھے ہوں گے، ٹھیک ہے، یا ہمیں سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ اپلائی کہاں کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ چھوڑ لو، لیکن یہ نہیں کہا کہ جنگ چھوڑ لو، روزہ رکھ لو، ٹھیک ہے نا، جنگ مقدم کر دی، روزہ مؤخر کر دیا۔ اچھا، اسی طریقے سے جو ہے وہ
غزوہ خندق ہے، خندق کے اوپر ڈیوٹی دے رہے ہیں، تو اب دشمن جو ہے وہ سامنے ہے، دو فرض اکٹھے ہو رہے ہیں، نماز ہے اور خندق کا دفاع ہے۔ اب دونوں اکٹھے انجام نہیں دیے جا سکتے، یا پھر یہ ہے کہ خندق چھڑو تو نماز پڑھو، یا پھر یہ ہے کہ نماز چھڑو تو خندق پڑھو، خندق کی حفاظت کرو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی نماز چھوڑی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بھی، تو کس کو مقدم کیا؟ خندق کے دفاع کو مقدم کیا اور نماز مؤخر کی۔ اب یہ کس چیز کو مقدم کرنا ہے، مؤخر کرنا ہے، یا اس طرح کے حالات ہیں، یہ کہاں سے ملیں گے؟ جب ہم نے وہ دین قائم کرنا ہے تو یہ چیزیں بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ملیں گی۔ پھر وہی بات جو میں نے پہلے بھی بتائی ہے کہ مدینے کا ثواب چھوڑ کر جو ہے وہ اس کو پیچھے کر کے جا رہے ہیں تبوک، ٹھیک ہے، تو اگر اس طرح کی طبیعت ہو کہ بھئی ثواب بڑی چیز ہے، ہمارے ہاں بعض لوگ جو ہے وہ لوگ درس قرآن میں بیٹھے ہوئے بھی ذکر کرتے رہتے ہیں، تسبیح کرتے رہتے ہیں، وہ اپنے گمان میں وہ سمجھتے ہیں کہ ثواب جاندہ پہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ سمجھ لیں کہ یہ چیزیں ساری جو ہے وہ یہ کہاں سے ملی، یہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی۔ اور چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف عبادات یا صرف معاملات ہی نہیں بلکہ ایک نظام بھی قائم کیا ہے، لہذا عبادات، معاملات اور اس نظام کو قائم کرنے کے لیے جو ماڈل ہیں وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کا یہ مطلب ہے۔ اور وہ جو جھگڑا ہم عام طور پر کرتے رہتے ہیں وہ غلط ہے، باطل ہے۔ جی ہم سمجھتے ہیں کہ جی اگر میں رفع یدین کرتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ جی بس جس نے رفع یدین نہیں کی اس کی تو نماز ضائع ہو گئی، اور وہ جو نہیں کرتا وہ کرنے والے کو جب وہ سمجھتا ہے تو وہ بھی میں نے آپ کو جب وہ بتایا کہ ایسا اختلاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں ہو گیا تھا، اور ایسا اختلاف اب بھی ہو سکتا ہے اگر کسی حدیث یا قرآن کے کسی مقام سے کوئی چیز واضح نہیں ہے۔ اب دو سوچیں سامنے آ رہی ہیں تو لازمی نہیں ہے کہ وہ بد نیتی سے ہوں، ایک نیتی سے بھی ہو سکتے ہیں، جس طرح وہ صحابہ کرام جو ہے وہ ان کے درمیان اختلاف ہو گیا تھا، تو لہٰذا درگزر کرنا چاہیے، ان کو برداشت کرنا چاہیے۔ آپ اس طرح عمل کر لیں جس طرح آپ مطمئن ہیں، لیکن اس کے لیے بھی گنجائش رکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خام خواہ اختلاف جو ہے اس سے جو ہے وہ آپ نے بھی اوائڈ کیا، اسی لیے خانہ کعبہ گرا کر جو ہے وہ پھر نہیں بنایا، اور ہمیں بھی اس سے بچنا چاہیے۔ اقول قولی ھذا واستغفرہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔